بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ یوکرین پر تناؤ بڑھا، بائیڈن نے کہا رشیا کو حملے کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ یوکرینی صدر سے ملاقات کے بعد بلنکن برلن روانہ، یورپی وزیروں سے ملاقاتیں، سرجی لاوروف سے بھی ملیں گے۔ بائیڈن نے دیا حوثیوں کو دہشت گرد قرار دینے کا اشارہ، سعودی عرب نے کہا دنیا کی خاموشی سے باغیوں کے حوصلے بڑھ رہے ہیں۔ ایران اور رشیا نے 20 سال تعاون کے سمجھوتے سے کیا اتفاق، رئیسی کی پوٹین سے 3 گھنٹے ملاقات۔ ایران، چائنا اور رشیا جمعے سے انڈین اوشن میں جنگی مشقیں کریں گے۔ اسرائیل قدس میں تعمیراتی سرگرمیاں بند کرے، یورپی ملکوں نے کیا مطالبہ، کہا 2 ریاستی حل میں رکاوٹیں بڑھیں گی۔ اسرائیلی کامیڈین نے یہودی ملک سے تعلق پر UAE کا مذاق اڑایا، دبئی سانگ سوشل میڈیا پر وائرل۔ انڈیا کے ڈیلی کووڈ کیسز 3 لاکھ سے بڑھ گئے، حکومت نے پہلی بار تیسری لہر کا کیا اقرار، جینوم سیکوینسنگ کے 5 لیبز بند کر دیے گئے۔ دہلی فسادات کیس میں پہلی سزا، گھر جلانے پر دنیش یادو کو 5 سال کی جیل۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکہ اور رشیا کے درمیان یوکرین کے مسئلے پر تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، کوئی بھی ملک اپنے موقف سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں کو ڈر ہے کہ رشیا یوکرین پر قبضہ کر لے گا اور اس سے یورپ میں ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن اور رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف کے درمیان جمعے کو ملاقات ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے دونوں ملکوں کے درمیان صلح یا نرمی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں اور تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ بلنکن نے مغربی ملکوں سے کہا کہ وہ رشیا کی جارحیت کا سامنا کرنے کے لیے متحد رہیں۔ انہوں نے یوکرین کے صدر کو یقین دلایا کہ نیٹو ان کے ساتھ ہے اور یوکرین کے عوام کو مضبوط رہنا چاہیے۔ انہوں نے کیو میں یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی۔ زیلنسکی نے بائیڈن کا شکریہ ادا کیا۔ کیو کے بعد بلنکن برلن روانہ ہو گئے، جہاں انہوں نے جرمنی اور دوسرے یورپی ملکوں کے وزیروں سے ملاقاتیں کی۔ وہ سرجی لاوروف سے بھی وہاں ملنے والے ہیں۔ رشیا نے 2014 میں کرائمیا کا علاقہ یوکرین سے چھین لیا تھا۔ یوکرین نے کہا ہے کہ وہ بدترین حالات کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار ہے اور تمام مشکلوں کا مقابلہ کرے گا۔ یوکرین کے دارالحکومت کیو کا دورہ کرتے ہوئے بلنکن نے الزام لگایا کہ رشیا 1 لاکھ اضافی سپاہیوں کو یوکرین کی سرحد پر تعینات کر رہا ہے اور مختصر نوٹس پر یہ تعداد دگنی ہو سکتی ہے۔ بلنکن نے اس بارے میں اور زیادہ تفصیل نہیں بتائی۔ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر رشیا نے یوکرین پر قبضہ کیا تو اسے بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ بائیڈن نے پریس کانفرنس کے دوران پوٹین کو وارننگ دی اور کہا کہ انہیں کچھ کرنا پڑے گا۔ بائیڈن نے کہا کہ اگر رشیا نے یوکرین پر قبضہ کیا تو یہ اس کے لیے تباہی ہوگی، لیکن بائیڈن نے یہ نہیں بتایا کہ مغربی ملک کس طرح کا جواب دیں گے۔ بعد میں وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے کہا کہ اگر رشیا نے اپنی فوجوں کو یوکرین میں بھیجا تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ اس دوران کرملن نے بائیڈن کے بیان کی مذمت کی اور کہا کہ اس سے تناؤ میں اضافہ ہوگا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یمن کے حوثیوں کو دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب حال ہی میں حوثیوں نے UAE میں ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب حملہ کیا تھا۔ اس حملے میں 3 لوگ مارے گئے تھے، جن میں 2 انڈینز اور 1 پاکستانی شامل تھا۔ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران بائیڈن نے کئی عالمی مسائل پر بات چیت کی، جن میں یوکرین بھی شامل ہے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا وہ حوثیوں کو دہشت گرد تنظیم قرار دیں گے، بائیڈن نے کہا کہ اس بارے میں غور کیا جا رہا ہے۔ حوثیوں نے پیر کو اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔
بائیڈن کے خصوصی نمائندے ٹم لینڈرکنگ نے یمن کے تعلق سے امن کوششوں کے سلسلے میں خلیجی ملکوں اور لندن کے دورے کا آغاز کیا۔ لینڈرکنگ یمن کے عوام کی مشکلیں اور بحران کو دور کرنے کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں۔ بائیڈن سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا وہ 2015 کی نیوکلیئر ڈیل کی بحالی میں کامیابی کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ امید نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے ویانا میں بات چیت جاری ہے۔ ابوظہبی میں حوثیوں کے حملے کے بعد سعودی اتحاد نے یمن کے دارالحکومت صنعا اور دوسرے مقامات پر بھیانک بمباری کی۔ یونائیٹڈ نیشنز میں سعودی عرب کے سفیر نے الزام لگایا ہے کہ دنیا کی خاموشی کی وجہ سے حوثیوں کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں۔ محمد عبدالعزیز العتیق نے سیکیورٹی کونسل سے خطاب میں کہا کہ سعودی عرب کو حوثی جارحیت کا جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ ایران اور رشیا کے لیڈرز نے فارن منسٹرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ 20 سال تعاون کے روڈ میپ پر کام کریں۔ ابراہیم رئیسی نے ماسکو کا 2 دن کا کامیاب دورہ کیا، جس کے دوران انہوں نے صدر ولادیمیر پوٹین سے ملاقات کی۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے کہا کہ دونوں ملکوں کے لیڈرز نے سفارتکاروں کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ اگلے 2 دہائیوں تک تعاون کے ایک روڈ میپ کو تیار کریں۔ رئیسی اور پوٹین کے درمیان 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ رئیسی نے رشین پارلیمنٹ ڈوما سے خطاب کیا۔ ان کے ساتھ اعلیٰ سطح کی ایک ڈیلیگیشن نے بھی ماسکو کا دورہ کیا۔ دونوں ملک پہلے سے اہم اتحادی ہیں۔ ایران اور رشیا نے سیریا جنگ میں فیصلہ کن رول ادا کیا تھا اور بشار الاسد حکومت کو بچایا تھا۔ ایران، چائنا اور رشیا 21 جنوری یعنی جمعے سے انڈین اوشن کے علاقے میں جنگی مشقیں کریں گے۔ رشیا کا پیسیفک بیڑا ان مشقوں میں حصہ لے گا۔ یہ مشقیں مڈل ایسٹ اور دنیا میں ایک حساس وقت پر ہو رہی ہیں۔ یہ تینوں ملکوں کے درمیان اس طرح کی تیسری مشقیں ہیں۔ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ویانا میں بات چیت جاری ہے، جس میں نیوکلیئر ڈیل کو بحال کرنے کے راستے میں موجود رکاوٹوں کو دور کرنے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ ایرنا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ بات چیت آگے بڑھی ہے۔ یہ 8ویں دور کی بات چیت ہے۔ ایرانی عہدیدار علی باقری کنی نے P4+1 کے نمائندوں کے ساتھ الگ سے میٹنگز بھی کیں۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو یورپی ملکوں نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ القدس یا یروشلم میں تعمیراتی سرگرمیاں بند کر دیں۔ ایک بیان میں فرانس، جرمنی، اٹلی اور اسپین کے فارن منسٹرز نے یہودی بستیوں کی تعمیر کے نئے منصوبوں پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ نئی ہاؤسنگ یونٹ سے مغربی کنارے اور قدس کے درمیان رابطہ ٹوٹ جائے گا اور اس سے 2 ریاستی حل میں اور زیادہ رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم اسرائیلی عہدیداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ یہ فیصلہ واپس لیں۔ انہوں نے قدس کے علاقے شیخ جراح میں فلسطینی گھروں کو گرانے پر بھی فکر مندی کا اظہار کیا۔ چہارشنبے کو ہی اسرائیلی فوج نے شیخ جراح میں صالحیہ خاندان کے ایک گھر کو گرا دیا تھا، جس سے تناؤ کافی بڑھا ہوا ہے۔ اسرائیلی سپریم کورٹ نے ایک فلسطینی مزاحمت کار کے گھر کو گرانے کے فیصلے کے خلاف کی گئی اپیل رد کر دی ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے وکیل کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیلی عدالت نے ابو شیخ دیم خاندان کی درخواست رد کر دی۔ اس فلسطینی مزاحمت کار فادی ابو شیخ دیم نے پچھلے سال نومبر میں پرانے قدس میں فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہوا تھا اور کئی زخمی ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے فادی کو ہلاک کر دیا تھا، جس کے بعد ان کے گھر کو بھی گرا دیا گیا تھا۔ یہودی آباد کاروں کے ایک اور گروپ نے مسجد اقصی کے صحن میں گھس کر تلمودی طریقے سے عبادت کی۔ یہ روز کا معمول بن گیا ہے۔ اسرائیلی عدالت نے یہودی آباد کاروں کو اس طرح کی کارروائیوں کی اجازت دی ہے۔ ایسے یہودی آباد کاروں کو اسرائیلی پولیس کا پروٹیکشن حاصل ہوتا ہے۔ اسرائیل کی کامیڈین نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے UAE کا مذاق اڑایا ہے اور ان کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔ اس اسرائیلی کامیڈین اور انسانی حقوق کارکن نوم شاستر الیاسی نے ایک گیت دبئی دبئی بنایا ہے۔ وہ عربی روانی سے بولتی ہیں اور فلسطینیوں کے حق کی تائید کرتی ہیں۔ انہوں نے اس گیت میں اسرائیل UAE تعلقات کے سمجھوتے پر تنقید کی اور عرب ملکوں کے تعلق سے اسرائیل کے دوغلے پن پر بھی نکتہ چینی کی۔ انہوں نے کہا کہ عربوں کا جواب نہیں ہے، جن کی تعداد کروڑوں میں ہے، جنہوں نے اپنے ہی لوگوں کو بھلا دیا ہے، جنہیں نکبے کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے فلسطین کو بھلا دیا ہے۔ دبئی میں انہوں نے غزہ کی ناکہ بندی کو بھی بھلا دیا ہے۔ اگر تمام عرب دبئی کے ہوتے تو کیسا ہوتا؟ یہ گیت کافی وائرل ہو گیا ہے۔ اس گیت میں عربی اور عبرانی دونوں زبانوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں اس بات کو ظاہر کیا گیا ہے کہ کس طرح عربوں نے فلسطین کاز کو بھلا دیا ہے اور فلسطینیوں کی تکلیفوں کو
نظر انداز کر دیا ہے۔ اس گیت کی سوشل میڈیا پر کافی تعریف ہو رہی ہے۔ ایک سوشل میڈیا یوزر نے کہا کہ انہوں نے ٹویٹر پر اس سے پہلے ایسی اچھی چیز نہیں دیکھی۔ نسيوا شعب انتكب، نسيوا فلسطين، قالوا تبقى هالفر إسرائيل من ماي للمر. دبي 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 עוד לא עבד أملنا. دبي دبي نكوي وعي العرب كاي وزي دبي ينسوا إنه غزة حصرنا. كما زي طوف لو كل العرب زي دبي. بحبسكم مخصومين وباخد سيلفي في مجدلين. دبي 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 دبي. پاکستان کی ایک عدالت نے ایک مسلم عورت کو گستاخانہ پوسٹ شیئر کرنے کے لیے موت کی سزا سنائی ہے۔ راولپنڈی کی عدالت نے انیقہ عتیق کو توہین اسلام قانون کے تحت شان رسالت میں گستاخی پر یہ سزا سنائی۔ جج عدنان مشتاق نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس طرح کی کارروائیاں ناقابل برداشت ہیں۔ 26 سالہ انیقہ نے اپنے آپ کو بے قصور بتایا اور کہا کہ اس پر کیس کرنے والی حسنات فاروق نے جان بوجھ کر انہیں ایک بحث میں گھسیٹا۔ پاکستان میں ایک بم دھماکے میں 3 لوگ ہلاک ہو گئے اور کئی زخمی ہوئے۔ یہ دھماکہ لاہور کے لوہاری گیٹ کے قریب ہوا۔ دھماکے کی وجہ سے آس پاس کھڑی کئی موٹر سائیکلیں جل کر تباہ ہو گئیں۔ ایک سلنڈر دھماکہ بھی ہوا۔ چائنا میں پیدائش کی شرح ریکارڈ سطح تک گھٹ گئی ہے۔ 2021 میں ہر 1000 میں سے پیدائش کی شرح 7.59% رہی۔ 2020 میں یہ شرح 8.52% رہی تھی۔ یہ ایک نیا رجحان ہے۔ حالانکہ حکومت نے جوڑوں کو 3 بچے پیدا کرنے کی بھی اجازت دی ہے، لیکن لوگ مہنگائی کے ڈر سے زیادہ بچے پیدا کرنے کے حامی نہیں ہیں۔ چائنا میں زیادہ عمر کے لوگوں کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے معاشی خطرے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی بات کے مد نظر یعنی چائنا کے عہدیداروں نے 2016 میں 1 بچے کی پالیسی ختم کر دی تھی اور 2 بچوں کی اجازت دی تھی، لیکن شہری علاقوں میں مہنگائی اور بڑھتے ہوئے خرچ کی وجہ سے لوگ زیادہ بچے پیدا نہیں کر رہے ہیں۔ لائبیریا میں ایک مذہبی تقریب کے دوران بھگدڑ سے درجنوں لوگ ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے کم سے کم 29 لوگوں کے مارے جانے کو کنفرم کیا ہے۔ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ بعض زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ مرنے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ یہ بھگدڑ عیسائیوں کے ایک پروگرام کے دوران ہوئی۔ صدر جارج وی نے حادثے کے مقام کا دورہ کیا۔ انڈیا کے ڈیلی کووڈ کیسز 3 لاکھ سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 3,17,532 نئے کیسز پائے گئے۔ ایکٹیو کیسز بڑھ کر 19,24,051 ہو گئے۔ ملک میں اب تک 9,287 اومیکرون کیسز کنفرم ہوئے ہیں، لیکن ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ موجودہ کووڈ لہر کے زیادہ تر معاملات کا تعلق اومیکرون سے ہے اور ہر سیمپل کی جانچ ممکن نہیں ہے۔ پازیٹیو ریٹ بڑھ کر 16% سے زیادہ ہو گیا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک تقریباً 160 کروڑ ویکسین ڈوزز دے دیے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اومیکرون کی وجہ سے پیدا تیسری لہر کے دوران ڈیتھ ریٹ دوسری لہر سے بہت کم ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب حکومت نے تیسری لہر کا سرکاری طور پر لفظ استعمال کیا ہے۔ کووڈ سیمپلز کی جینوم سیکوینسنگ کی کوششوں کو ایک دھکا لگا ہے اور 5 لیبز بند کر دیے گئے ہیں۔ بتایا گیا کہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے 38 میں سے 5 لیبز ہٹا دیے گئے۔ مرکزی حکومت نے مہاراشٹر، کرناٹک، تمل ناڈو، کیرلا، دہلی اور اتر پردیش میں زیادہ کووڈ کیسوں پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ دہلی کی ایک عدالت نے فروری 2020 کے فسادات کے سلسلے میں ایک شخص دنیش یادو کو 5 سال جیل کی سزا سنائی ہے۔ ان فسادات میں تقریباً 60 لوگ مارے گئے تھے، جن میں زیادہ تر مسلمان تھے۔ یہ پہلا موقع ہے جب دہلی فسادات کے سلسلے میں کسی کو سزا دی گئی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج ویریندر بھٹ نے دسمبر 2021 میں اس شخص کو ایک ہجوم کا حصہ رہتے ہوئے گھر کو آگ لگانے کا قصوروار پایا۔ عدالت نے یادو پر 12,000 روپے کا جرمانہ بھی لگایا۔ سی اے اور این آر سی کے خلاف 2020 اور 19 کے مظاہروں اور احتجاج کے پس منظر میں یہ فسادات ہوئے تھے۔
बुल्ली भाई ऐप केस में एक और शख्स को उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया है। इस ऐप पर मुस्लिम औरतों की तस्वीरें अपलोड करते हुए उन्हें नीलामी के लिए पेश किया गया था। मुंबई पुलिस ने बुल्ली भाई केस में चौथी गिरफ्तारी की है। पुलिस ने नीरज सिंह को उड़ीसा में गिरफ्तार किया। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें 19 साल की एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी शामिल है। मुंबई की एक अदालत ने बुल्ली बाई केस में 3 मुलजिमीन को जमानत देने से इनकार कर दिया है। मुंबई पुलिस ने जमानत की दरख्वास्त की मुखालिफत करते हुए कहा कि तहकीकात में मालूम हुआ है कि सुल्ली डील्स ऐप केस में भी उनका रोल है। अदालत ने विशाल कुमार झा, श्वेता सिंह, मायांक रावत को जमानत देने से इनकार किया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। यूक्रेन पर तनाव बढ़ा, बाइडेन ने कहा रशिया को हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूक्रेनी सदर से मुलाकात के बाद ब्लिंकन बर्लिन रवाना, यूरोपीय वजीरों से मुलाकातें, सर्जी लावरोव से भी मिलेंगे। बाइडेन ने दिया हूसियों को दहशतगर्द करार देने का इशारा। सऊदी अरब ने कहा दुनिया की खामोशी से बागियों के हौसले बढ़ रहे हैं। ईरान और रशिया ने 20 साल ताउन के समझौते से किया इत्तेफाक। रईसी की पुतिन से 3 घंटे मुलाकात। ईरान, चाइना और रशिया जुमे से इंडियन ओशन में जंगी मशक़ें करेंगे। इसराइल कुद्स में तामीराती सरगर्मियां बंद करे, यूरोपीय मुल्कों ने किया मुतालबा। कहा 2 रियासती हल में रुकावटें बढ़ेंगी। इसराइली कॉमेडियन ने यहूदी मुल्क से ताल्लुक पर यूएई का मजाक उड़ाया। दुबई सॉन्ग सोशल मीडिया पर वायरल। इंडिया के डेली कोविड केसेस 3 लाख से बढ़ गए। हुकूमत ने पहली बार तीसरी लहर का किया इकरार। जीनोम सीक्वेंसिंग के 5 लैब्स बंद कर दिए गए। दिल्ली फसादात केस में पहली सजा, घर जलाने पर दिनेश यादव को 5 साल की जेल। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।